السلام علیکم ویورس، اس وقت ہم لوگ آئی ایم ایس الیکٹرک میں موجود ہیں، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی ایم ایس الیکٹرک کے یزدی جی ترتی صاحب، اور ہم ان سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ جو آج کل کا سینیریو ہے، جو کمپنیز ورک کر رہی ہیں ان کو جو ہڈلز آ رہی ہیں کام کرنے میں، جیسے کہ امپورٹ پہ بھی پابندی لگی ہوئی ہے، اور وہ کس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، اور کیا اس مارکیٹ میں کس طرح سے چیلنج کو قبول کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بھی ٹاپک ہے، اور ان کی کمپنیز کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کیا چیزیں بنا رہے ہیں، کیا مارکیٹ میں ان کے پاس ہے۔ ویسے تو پہلے بھی آئی ایم ایس سے مختلف موقعوں پہ ملاقات رہی اور ہم بات کرتے رہے، ابھی اسپیشلی ہم یزدی صاحب سے ملنے آئے ہیں۔ تو یزدی صاحب پلیز سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ یہاں پر ایز اے کیا ورک کر رہے ہیں، اور کس طرح کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں آئی ایم ایس الیکٹرک کی طرف سے، اور پھر باقی آپ سے بات کرتے ہیں۔ جی پلیز۔ السلام علیکم۔ میں یہاں پر آئی ایم ایس الیکٹرک میں جو ٹینڈرنگ اینڈ پرپوزلز کا فنکشن ہیڈ کر رہا ہوں، اینڈ ہم یہاں پر جو ہے نا جتنی بھی انکوائریز آ رہی ہوتی ہیں کسٹمر سے، ان کو ہم جو ہے نا آفرز بنا کے دے رہے ہوتے ہیں تھرو ہمارے سیلز ٹیم کے ساتھ۔ اینڈ ہم جو آفرز بنا رہے ہوتے ہیں، جتنی بھی ہماری یہاں فیکٹری میں جو پروڈکٹس مینوفیکچر ہو رہی ہوتی ہیں، وہ پروڈکٹس کی ہم آفرز بنا رہے ہوتے ہیں۔ مینلی پروڈکٹس ہیں ساری میڈیم وولٹیج سوئچ گیئرز، لو وولٹیج سوئچ گیئرز، ریلے اینڈ کنٹرول پینلز ہیں گئے، پاور ڈسٹریبیوشن بورڈز ہو گئے، اور ڈسٹریبیوشن بورڈز ہو گئے، ساری الیکٹریکل آئٹمس کی ہم آفرز بنا کے ان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو مینلی یہ ہمارا اسکوپ آف ورک ہوتا ہے۔ میری ٹیم میں کچھ 4-5 انجینئرز ہیں جو کہ ان کاموں میں اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سر کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو آئی ایم ایس کے ساتھ؟ آئی ایم ایس الیکٹرک تو ابھی فارم ہوئی ہے 1-2 سال پہلے۔ میں اس کمپنی میں، چونکہ یہ آپ کو پتہ ہے پریویسلی یہ شنائڈر الیکٹرک تھی، تو میں اس کمپنی میں اراؤنڈ 30 ایئرس سے ہوں اس پرٹیکولر کمپنی میں۔ پہلے شروع میں یہ کمپنی اے ای جی ہوا کرتی تھی، اے ای جی کے بعد مختلف کمپنیز کی ایکوزیشنز ہوئی ہیں۔ لاسٹ ایکوزیشن تھی اس کی شنائڈر الیکٹرک کی، اینڈ پھر اب جو ہے نا پچھلے 1-2 سال سے ہم آئی ایم ایس الیکٹرک کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اچھا یزدی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے سوئچ گیئر کی ڈسکس کیا، میڈیم وولٹیج سوئچ گیئر، لو وولٹیج سوئچ گیئر کے حوالے سے، تو مارکیٹ میں تو بہت ساری سوئچ گیئر کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں جو پینلز بنا رہی ہیں مارکیٹ میں، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ تو آپ کو کیا چیلنجز ہیں مارکیٹ میں کام کرنے کے حوالے سے، جو کہ آئی ایم ایس الیکٹرک بھی سوئچ گیئر کو لے کے میڈیم وولٹیج میں بھی، لو وولٹیج میں بھی؟ اچھا، ایک تو یہ کہ بہت ساری جو دوسری بھی کمپنیز ہیں جو کہ سوئچ گیئرز بنا رہی ہوتی ہے، اس میں سے اور ہم میں جو ڈفرینٹ صرف یہ کیے ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جو پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں وہ انڈر لائسنس فرام شنائڈر الیکٹرک بنا رہے ہیں۔ تو وہ پروڈکٹ جو شنائڈر الیکٹرک کی ہے وہ ہم ایز اے لائسنس پروڈکٹ ان کو مینوفیکچر کر رہے ہوتے ہیں۔ اینڈ باقی جہاں تک چیلنجز کی بات رہی ہے، تو وہ چیلنجز میں تو آپ کو بتائے، باقی انڈسٹری کو بھی جو چیلنجز جو آج کل فیس ہو رہے ہیں وہ مینلی وہ امپورٹس کے حوالے سے ہو رہے ہیں، کیونکہ ہماری انڈسٹری میں مین جو ہے آپ کے 70% سے زیادہ آپ کا جو مٹیریل ہے وہ سارا امپورٹیڈ ہوتا ہے، اور امپورٹیڈ مٹیریل کے لیے ظاہر ہے وہاں پر آپ نے ایل سیز کھولنی ہوتی ہے۔ تو آج کل جو بینکس کے جو سچویشن چل رہی ہے کہ ایل سیز نہیں اوپن ہو رہی ہیں، تو یہ ساری انڈسٹری کو یہ ایشوز آ رہے تھے، جس کی وجہ سے ٹائم لائنس ڈیلیز ہوتے ہیں، کسٹمرز بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں، بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ گورنمنٹ کو فردر دیکھنے چاہیے۔ اینڈ ایک جب ایکسچینج ریٹ کا بھی ایک ایشو ہے کہ اگر جو ہے نا ہم فارن کرنسی ہماری بہت فاسٹ فلکچویٹ ہوتی ہے، ریپڈلی فلکچویٹ ہوتی ہے یہاں پر، تو ہم اگر فارن کرنسی کا جتنا بھی لاس ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا سارا امپورٹس پہ منحصر ہے، تو جب بھی جو ہے نا وہ ایکسچینج ویریشن آ رہا ہوتا ہے تو سارا لاس جو ہے نا یہ مینوفیکچرنگ کمپنیز کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر اگر کوئی میکینزم بنایا جائے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کہ جتنا بھی ویریشن ہو رہا ہوتا ہے فارن کرنسی کا، وہ گورنمنٹ کسی طرح کمپنسیٹ کرے، سبسڈائز کرے، تو یہ اٹ ول ہیلپ دا لوکل مینوفیکچرنگ انڈسٹری۔ باقی چیلنجز جو ہیں اور بھی بہت سارے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ مختلف جتنی بھی ایکسپورٹ اورینٹیڈ کمپنیز ہیں ان کو انسینٹیوز ملتے ہیں پلانٹ اینڈ مشینری منگوانے کا، ڈیوٹی فری منگوانے کے لیے، لیکن ظاہر ہمیں وہ انسینٹیو نہیں ہوتا۔
تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی لوکل مینوفیکچرنگ انڈسٹری سے جو پروڈکٹ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکسپینسو ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جب وہ باہر سے امپورٹ ڈائریکٹ کر لیتے ہیں وہی سیم چیز، کیونکہ ان کو ڈیوٹی فری مل جاتی ہے، تو وہ کمپٹیشن میں زیادہ ظاہر ہے وہ ہمارے بزنس افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ بھی باتیں جو ہے نا گورنمنٹ کو تھوڑی سی دیکھنی چاہیے کہ وہ انڈسٹری کو جہاں کنسیشن دیتے ہیں ایکسپورٹرز کو، وہاں پر لوکل مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو بھی کچھ کنسیشنز یا کچھ فیسیلیٹیشن دینی چاہیے تاکہ انڈسٹری گرو کرے. جب انڈسٹری لوکل گرو کرے گی تو ظاہر لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی تو ظاہر لوگوں کو خوشحالی آئے گی اور زیادہ. اچھا یزید صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ امپورٹ پہ پابندی کی وجہ سے جو ہرڈلس آ رہی ہیں، ایک تو یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ان پرابلمس کو آپ کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں، اپنی کسٹمر کی ڈیمانڈ کس طرح سے پوری کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو امپورٹ کرتے ہیں ان کو جو ہے کافی کم پرائز میں جو ہے وہ کسٹمر کو چیزیں مل جاتی، تو وہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ایک پرابلم آتا ہے جو کہ مینوفیکچرنگ کر کے دی جائے. تو اس کو کس طرح سے آپ لوگ ہینڈل کر رہے ہیں، اور کیا گورنمنٹ تک یہ بات پہنچانے کے لیے کیا آپ لوگوں نے ذرائع استعمال کیے ہیں، کس طرح سے آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کے کسٹمر کو بھی اور آپ کی کمپنی کو بینیفٹ مل سکے؟ ہمارا تو مین ایم تو ہوتا ہے کہ کسٹمر کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں. اچھا، جہاں تک امپورٹس کے ریسٹرکشنز کا تعلق ہے وہ ہم اس طرح مینیج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ کسٹمرز کو فارن کرنسی میں کوٹ کر دیتے ہیں اور ہم ان کو دبئی میں اکوپمنٹ لا کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. چونکہ کسٹمرز کے پاس آپشن ہوتا ہے ایکسپورٹرز کے پاس کہ وہ ایل سی اوپن کرنے کی ان کے پاس لائنز ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ایل سی اوپن کر کے وہ مٹیریل خود منگا کے ہمیں اپنی فیکٹری میں ہماری فیکٹری میں لا کے ڈیلیور کر لیتے ہیں، اور پھر ہم اپنی فیکٹری میں جو ویلیو ایڈیشن کرنی ہوتی ہے، جو لوکل چیزیں بنانی ہوتی ہیں وہ بنا کے ہم ان کو اکوپمنٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم جو امپورٹ کی جو ریسٹرکشنز ہیں اس کو کچھ حد تک ہم مینیج کر پاتے ہیں. اور کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کو جو آپ سجیشن دے رہے ہیں، تو کس طرح سے آپ بات پہنچا رہے ہیں اپنی گورنمنٹ تک؟ کیا کوئی اس میں آپ لوگوں نے ورک کر رہے ہیں یا کوئی ایسی بنایا ہے آپ لوگوں نے، کوئی ایسوسیشن وغیرہ کوئی اس طرح سے کچھ ہے؟ مختلف فورمز پہ یہ ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں، پچھلے کافی مہینوں سے یہ ہو رہی ہے. پلس پاکستان انجینئرنگ کونسل نے بھی یہی چیزیں ٹیک اپ کی ہوئی ہیں تھرو ویریس چینلز کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، اور وہ اس پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس پہ کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا اور کہیں نہ کہیں سے تو کچھ راہ نکلے گی. اچھا، اور آئی ایم ایس کے حوالے سے بتائیں کہ آئی ایم ایس الیکٹرک اور مزید کیا پلان ہے کمپنی کی گروتھ کے حوالے سے، پروڈکٹ کے حوالے سے کوئی نئی پلاننگ کر رہی ہے کمپنی، اس کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں. کمپنی کی گروتھ کے حوالے سے جو ہے وہ آئی ایم ایس الیکٹرک جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے الیکٹریکل ڈسٹریبیوشن، کمپلیٹ الیکٹریکل ڈسٹریبیوشن کے اندر جا رہی ہے، جو کہ ابھی ہم نے جیسے ایچ ای سی کی بھی ایکوزیشن جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، ان دا پروسیس ہے. تو وہ پھر یہ چاہ رہے ہیں کہ کمپلیٹ فرام دا ہائی وولٹیج سے لے کے کمپلیٹ نیچے ایکسٹرا لو وولٹیج تک تمام ڈسٹریبیوشن سسٹمز جتنے بھی ہیں وہ ہمارے پاس ہوں، تاکہ ہم کسٹمرز کو کوئی بھی ریکوائرمنٹ ہو فرام ہائی وولٹیج سے لے کے میڈیم وولٹیج، لو وولٹیج اینڈ ایکسٹرا لو وولٹیج تک، جہاں پر بھی ڈسٹریبیوشن سسٹم الیکٹریکل ڈسٹریبیوشن کی ریکوائرمنٹس ہو وہ ہم کسٹمرز کو سرو کر سکیں. اچھا سر، یہ بھی بتائیں کہ جیسے کہ آپ سے شروع میں بھی ڈسکس ہوا کوالٹی کے حوالے سے کہ آپ چیلنج بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے چیلنجز آ رہے ہیں امپورٹ کے حوالے سے بھی، ان کو پرائس کے حوالے سے بھی. تو سر اس کے حوالے سے یہ بتائیں کہ مزید آپ لوگ کیا ایڈوانٹیجز دے رہے ہیں اپنے کسٹمر کو؟ ہم جو جیسے وہ کوالٹی کی بات ہے تو ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ ویسے ہمارے پاس ISO 9001 جو سب سے پہلے لیا تھا وہ اس کمپنی نے لیا تھا ISO 9001، اور اب ہمارے پاس ISO 14000 ہے جو کہ کوالٹی پروسیس ان کوالٹی کہلاتا ہے. باقی کسٹمرز کو جو ہم کوشش ہے کہ ہم پوری فل کوالٹی کے ساتھ دیں، پلس جو ہے وہ ڈیلیوریز ہماری ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ہم اپنی کسٹمرز کے لیے کچھ سامان سٹاک کر کے رکھ سکتے ہیں وہ مینیج کریں، تاکہ جو ہے نا جب کسٹمرز کو ڈیلیوری کا ٹائم آئے تو وہاں پر ان کو پریشانی نہ ہو. مزید آپ کچھ بتانا چاہیں گے، کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ اب
میسیج تو میں نے خیر پہلے بھی بتا دیا، کیونکہ سوئچ گیئر انڈسٹری کو بہت زیادہ چیلنجز ہیں، یہ کافی عرصے سے یہ چل رہی ہے، اور اگر اس پہ کچھ سٹیپس زیادہ لیے نہ گئے تو یہ آہستہ آہستہ فزل آؤٹ ہونے کا چانس ہے. تو اس کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے، اینڈ گورنمنٹ کو اس میں انٹرسٹ لے کے اس کو کنسیشنز دینے چاہیے. بہت بہت شکریہ یزدی صاحب. ویورس آپ نے دیکھا کہ IMS الیکٹرک کے یزدی تلتی صاحب تھے، اور کافی ڈیٹیل سے انہوں نے ڈسکس کیا اور پرابلم کو بھی ہائی لائٹ کیا، اور گورنمنٹ سے بھی سپورٹ چاہیے کہ ان تمام پرابلمس کی طرف دیکھیں. اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انجن پوسٹ کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.